اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ المولانا العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جو تفسیر ہم نے کی تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا، اب دوسرا رکوع شروع ہونے جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ، من یقول، تم میں سے کچھ ایسے لوگ، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، یوم دین پر، وما هم بمؤمنین، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو گمراہ مت ہونا ایسے بندوں سے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر اور غیب کی باتوں پر، لیکن وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور ایمان والے نہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمان یک بعد دیگرے حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے، حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو کچھ تماشبین بظاہر ایسے بھی لوگ موجود تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ایمان کے کڑی سے لگتے ہیں اور کون جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے۔ تو یہ بیرونی نظریہ وہ لوگ رکھتے تھے اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہ لیتے تھے، بظاہر ہی نہیں بلکہ دکھنے میں، نمازوں میں، روزوں میں، دینی کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت فرماتے تھے۔ تو ایسے ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ لوگ کیا پورے ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے ہیں، یا اس پر ان کا ایمان مکمل ہے، یا یہ کامل ہے یا نہیں، یہ پہچاننا مشکل تھا۔ ایسے دور میں خاص الخاص جب مدینہ منورہ میں ایک شخص باعزت باوقار پایا جاتا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کی مدینہ منورہ کے اندر شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، اور لوگ چاہتے تھے، اور ان قریب تھا کہ لوگ مدینہ منورہ میں اس کو سردار تسلیم کر لیں۔ تو نہایت ہی اپنی خوش فہمی میں تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو چاہنے والے بھی تھے، لیکن جب سرور کونین تاجدار مدینہ
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب مدینہ منورہ کے اندر جگمگایا اور لوگوں کے دل نور سے پر نور ہو گئے اور لوگوں کا گروہ جھرمٹ با جھرمٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگا اور سب کے سب یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی عزت کو بڑھاوا دینے لگے، رہبری کو تسلیم کرنے لگے۔ تو جب اس منافق نے، جس کا نام عبداللہ ابن ابی طالب تھا، ابی تھا، وہ شخص گھبرا گیا، اس کو ڈر ہو گیا، یہ خدشہ ہو گیا کہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ اب مجھ سے دور ہو رہے ہیں، میری عزت، میرا وقار مدینہ منورہ سے ختم ہو رہا ہے، اور مدینہ منورہ جو عنقریب مجھ کو سردار تسلیم کرنے والا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجود کی وجہ سے میرا وقار یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور لوگ مجھ سے جڑنے کے بجائے ٹوٹنے لگے ہیں۔ جب یہ اس کو اس بات کا احساس ہوا تو اس خدشے کے مارے اس نے یہ طے کیا کہ اگر میں یہ کروں کہ لوگوں کو ظاہری طور پہ منع کر دوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں یا ان کی باتوں کو نہ مانیں، تو مسلمان میری بات نہیں ماننے والے اور ان کی نظر میں حقیر ہو جاؤں گا، لہذا اس نے یہ طے کر لیا کہ میں ایک ایسی چال چلوں گویا کہ کافر کے ساتھ بھی رہوں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رہوں کہ پتہ نہ چلے کہ میں جو ہے بظاہر تو مسلمان ہوں لیکن بباطن کافروں کے ساتھ ہوں۔ اس ذہن کو بنا کر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، ان کے ہر نیک کاموں میں شریک تھا، نمازوں میں، روزوں میں، ہر چیز میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، ہر غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہ بظاہر تھا، بباطن جیسے ہی مسلمانوں سے ہٹ جاتا تو کافر کے ساتھ تال میل کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے مسلمانوں کی تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو ان کے ساتھ میں ظاہر کرتا تھا، اور یہ منافقانہ حرکت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک لحاظ سے دھوکہ دڑی کی تھی، دھوکہ دینے والی تھی، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ اس بات کو اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا کہ یہ اسلام کو زر پیدا کرنے والی، جو شر پیدا کرنے والی ذات تھی، اس ذات کو، ایسے منافقین کو اللہ رب العزت کو بچانا، دور بھگانا تھا اور مسلمانوں کو ان سے بچانا تھا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا، اور یہ آیت اترنے کی وجہ منافقین کو پہچاننے کے لیے تھی، اس لیے آیا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھنے لگا اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ تال میل رکھتے تھے لیکن ظاہر نہیں ہوتے تھے، تو ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے چھپے ہوئے کراماتوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی حرکتوں کو اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے خلاصہ کر کے بیان کر دیا کہ دیکھو تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو زر پہنچانے والے ہیں، آگے چل کے یہ تمہارے لیے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایمان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ظاہر فرما دی۔ ہاں، رب تعالیٰ نے
مسلمانوں کی صفات میں اس جگہ 4 آیتیں نازل فرمائی اور کھلے کافروں کے متعلق 2 آیاتیں، لیکن منافقوں کے عیوب 13 آیاتوں میں بیان فرمائی۔ تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی ظاہر جو کافر ہیں ان کو تو ہم پہچان پائیں گے، لیکن بباطن جو ہیں، جو منافقین ہیں، جو اصل میں کافر ہیں، ان کو پہچاننا اتنا آسان نہ تھا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اصلیت کو ظاہر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے صفات میں اس جگہ مسلمانوں کے لیے تو 4 آیتیں نازل فرمائی اور کافروں کے متعلق 2، لیکن منافقین کے لیے 13 آیتیں، یعنی ان کے لیے زیادہ اس لیے کہ ان کی ہر چیز، ہر حرکت، ہر کس کو ظاہر فرما دیا تاکہ ان سے مسلمان ایمان والے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے، یا اس لیے کہ مسلمان ان کو پہچان نہ سکتے، ان کے بہت سی نشانیاں بتا دینے سے ان کا پہچاننا آسان ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، لہذا ان کے ایمان کی کسی قدر امید تھی، اس لیے ان کے عیوب زیادہ بیان کیے تاکہ وہ شرمندہ ہو کر خالص مومن بن جائیں۔ انس، یہ انسان کا اسم جمع ہے اور اس کو ناس اس لیے واسطے کہتے ہیں کہ نسی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بھولنا، چونکہ یہ بھی اپنے پہلے عہدے میثاق کو بھول گیا، اس لیے اس کو انسان اور ناس کہا گیا ہے۔ نیز یہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا گیا ہے۔ یا یہ انس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے دیکھنا اور ظاہر ہونا، چونکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہر زمین پر رہتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں، اور جن چونکہ زمین کے چھپے ہوئے حصے میں رہتا ہے اس لیے انہیں جن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور ناس انس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے محبت، چونکہ انسان بھی اپنے ہم جنسی سے محبت زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ من واحد تثنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ واحد ہے، اور مانن جمع اس لیے اس کی طرف واحد اور جمع دونوں کی قسم ضمیر میں لوٹ سکتی ہے۔ اس آیت میں یقول بصیغہ واحد فرمایا گیا اور آمنہ اور ہم اور مومنین یہ سب جمع کے طریقے پر، کیونکہ لفظ من میں دونوں کے گنجائش ہے۔ اس آیت میں 2 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا، ایک اللہ اور دوسرے یوم آخر، اس لیے کہ دونوں ایمانیت کے گویا کنارے ہیں۔ منافقین سارے ایمانیت کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یوم آخرت تک کی تمام چیزوں پر ایمان لائے، کتاب، نبی سب اس میں آ گئے۔ یہ اس لیے کہ ان کے کلام میں فریب تھا، کیونکہ یہ لوگ یہودی تھے، وہ اللہ اور قیامت کو تو پہلے ہی سے مانتے تھے۔ انہوں نے یہاں ایسا لفظ بولا کہ جس سے 2 پہلو نکلے، مسلمان تو سمجھیں کہ یہ ایمان لے آئے اور اپنے ہی جنس کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ ہم نے تو اپنے اصل عقیدے کو بیان کیا۔ تفسیر روح البیان۔ وما ہم بمؤمنین میں اس کی نہایت عمدہ طریقہ سے تردید فرمائی گئی، کیونکہ
یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ مومنین کی جماعت ہی سے نہیں، یا یہ کہ وہ اصل سے مومن ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا۔ وہ بظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فوائد حاصل کریں اور اپنے ظاہری اسلام کو آڑ بنا کر ہر قسم کی سختی سے بچے رہیں، مگر چونکہ یہ ایمان کی حقیقت نہ تھی اور خلوص دل سے انہیں میسر نہ تھا، فقط زبان سے دعویٰ اسلام کرنا حق تعالیٰ کے نزدیک کچھ وقعت نہیں رکھتا، لہذا مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں، مسلمان نہیں۔ ان کے عیوب قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان فرمائے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے غزوات میں فتور برپا کیے وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان آیت سے حق تعالیٰ نے نفاق کی جڑ کاٹ دی، یعنی یہاں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگو دیکھو تم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں بظاہر کہ ہم جو ہے اللہ پر ایمان لائے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور تمام مسلمان جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی اطاعت کرتے ہیں، یعنی بظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ دیکھ ریکھ میں ہر لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بباطن جو ہے وہ کافرین کے ساتھ تھے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں مومنوں تم دھوکہ نہ کھانا، بظاہر یہ سب مانتے ہیں لیکن وما ہم بمومنین، وہ مومنینوں میں سے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان کی پہچان اس لیے اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی اور مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، دیکھو ان سے پرہیز کرو اور ان سے چوکنا رہو کہ کہیں یہ تم کو دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو منافقوں کی ہر چال کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبوں کو پکا سچا کامل مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ایمان و امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔